رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے. سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے. دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا ایک ایک امتی کے لیے ضروری، واجب اور فرض ہے. اس لیے کہ جو شخص پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، جو شخص پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے گا، وہ صحیح معنوں میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرے گا. میرے مسلمان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ہم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرا کرتے تھے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے گزرا کرتے تھے، دن کے وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور شام کے وقت، رات کے وقت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال انجام دیا کرتے تھے. مختصراً طور پر آج کے خطبہ جمعہ میں یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو جان سکیں اور دن اور رات میں کیے جانے والے اعمال کو جان کر ہم بھی ویسے ہی اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں. میرے مسلمان بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کا آغاز فجر سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے بہت پہلے تہجد کے وقت بیدار ہو جایا کرتے تھے. کیا سفر، کیا حضر، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز تہجد کو ترک نہیں کیا، نماز تہجد کو چھوڑا نہیں، اور اپنی امت کے لوگوں کو بھی نماز تہجد کو ادا کرنے کی ترغیب دلائی. اپنی امت کے لوگوں کو کہا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو وہ تہجد کی نماز ہے. تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کا آغاز فجر سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے بہت پہلے تہجد کے وقت میں اٹھ جایا کرتے تھے. بیدار ہونے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نیند سے جاگنے والی جو دعا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ الذی احیانا بعد
کما اماتنا و الیہ النشور۔ پیارے نبی کا یہ معمول تھا، جب بھی وہ سو کر اٹھتے تو اس دعا کا اہتمام کرتے، اور جاگنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مسواک لیا کرتے تھے اور اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رات میں سونے کے لیے بستر میں جایا کرتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوا کرتے تھے تو مسواک کیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی جب بیدار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانتوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دو دو رکعت کر کے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت مکمل کرتے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں معلوم کروں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے گھر رکا، اور میں ان کے گھر رکا، اور جب رات ہوئی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوئے تو میں بھی بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور سورۃ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے بعد تلاوت کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور 10 آیات کریمہ جو سورۃ آل عمران کے اندر موجود ہیں ان 10 آیات کریمہ کی تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان میں دن اور رات کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند حضرات کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پہلو کے بل لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں پروردگارا تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، پروردگارا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد بھی اور آیتیں ہیں، ان آیتوں میں بڑی پیاری پیاری دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی کو میں نے دیکھا وہ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ میں مسواک لے کر دانتوں کو صاف کرنے لگے، قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لائے، آسمان کی طرف دیکھ کر سورۃ آل عمران کی 10 آیات کی تلاوت کی اور قضائے حاجت سے فارغ ہوئے۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز تہجد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے، بڑی لمبی لمبی نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ادا کیا کرتے تھے، لمبے رکوع ہوتے، لمبے سجود ہوتے۔ بسا اوقات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اتنے لمبے سجدے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ میں یہ گمان کرنے لگتی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگتا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ پیارے نبی تہجد کی نماز سے جب فارغ ہوتے تو تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اذان فجر کا وقت ہو جاتا، مؤذن آتا،
فجر کی اذان دیتا، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اپنے حجرے میں پڑھتے، ہلکی پھلکی یہ 2 رکعت سنتیں پڑھتے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے، اور چونکہ وہ تہجد کے وقت سے جاگے ہوئے تھے، لمبی لمبی رکعت، لمبی لمبی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھیں، اس لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد، کچھ لمحے اور کچھ وقفے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اذان فجر کے ہونے کے بعد مسجد میں آ کر اکٹھا ہو جایا کرتے اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آج کی طرح اس وقت وہاں کوئی گھڑی موجود نہیں تھی، آج کی طرح اس وقت اقامت کہنے کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوتا پیارے نبی یہاں موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اور انتظار ایسا چھوٹا موٹا انتظار نہیں۔ آج ہم اور آپ امام صاحب تھوڑا سا لیٹ کیا ہو جاتے ہیں، 1-2 منٹ یا چند سیکنڈ کیا دیری ہو جاتی ہے، ہم بے چینی کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی ہو اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کیسا انتظار ہوتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں عشاء کی اذان ہوئی، ہم سارے کے سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہو گئے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رات کا ایک پہر گزر گیا اور اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آدھی رات کے گزرنے کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے پیارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھے اور بہتر لوگ تم ہو، اس لیے کہ لوگ سو رہے ہیں اور تم جاگ رہے ہو، اور اگر مجھے تمہاری تکلیف، مجھے تمہاری پریشانی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسی وقت نماز عشاء کا اہتمام کرتا اور اسی وقت جو ہے روزانہ میں نماز عشاء کو پڑھاتا، لیکن تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تم پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے اس وقت کو جو ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے مقرر نہیں کیا۔ تو 4 وقت کی نمازیں ایسی ہیں جن کو ان کے اول وقت میں پڑھنا ضروری ہے، اور یہ عشاء کی نماز ایسی ہے اس کو جتنا تاخیر سے پڑھا جائے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ بہرحال پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ جایا کرتے تھے داہنی کروٹ، اور اس کے بعد پھر کچھ وقفے اور کچھ لمحے کے بعد مسجد کے اندر تشریف لاتے اور اپنے مصلی پر پہنچتے، مؤذن اقامت کہتا، 2 رکعت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی پڑھاتے، اور سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب تک، سورج کے نکل جانے تک مسجد کے اندر ہی تشریف رکھتے، مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہتے۔ مسجد کے اندر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال کیا کرتے تھے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مسجد کے اندر انجام دیا کرتے تھے؟ پہلا عمل، حدیثوں کو اکٹھا کیجئے تو 3 اعمال
ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے۔ پہلا عمل صبح کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام اپنے اپنے خواب بیان کرتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی خواب اگر اچھا رہتا تو اس کی تعبیر بتاتے۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ زمانہ جاہلیت کی باتوں کو یاد کرتے، لوگوں کے کارناموں کو یاد کرتے، خود ہنستے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہنساتے، پھر بعد میں اللہ رب العالمین کا شکر کرتے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام شکر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر جنت والے راستے پر لگا دیا۔ تو یہ کام پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک مسجد کے اندر انجام دیا کرتے تھے، اور جب سورج طلوع ہو جاتا اور تھوڑا وقفہ ہو جاتا پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اشراق ادا کیا کرتے، نماز چاشت ادا کیا کرتے۔ اور پیارے نبی کا یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا اہتمام بہت زیادہ کیا ہے اور اپنی امت کے لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے اور اس کے فوائد کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اشراق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہ جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اشراق کے تعلق سے بیان فرمائی۔ میرے مسلمان بھائیوں، کھانے پینے میں آج ہمارا جو روٹین ہے 3 وقت کا معمول ہے۔ ہم اور آپ لوگ اکثر و بیشتر 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم اور آپ جائزہ لیتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، ایک صبح کے آغاز میں، دن کے آغاز میں، اور ایک دن کے اختتام میں۔ کچھ روایتیں، کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں یہ ذکر موجود ہے کہ پیارے نبی نے 3 وقت کا کھانا بھی کھایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے، دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام میں۔ کھانے اور پینے کے معاملے میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی تھی اور ناپسند بھی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر حلال چیز ہر شخص کو پسند ہو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں بہت سی چیزیں پسند بھی تھیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے۔ کدو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ اسی طرح سے شہد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، زیتون اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، سرکہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، دودھ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جو کی روٹی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اسی طرح سے گوشت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی ران اور اسی طرح سے بکرے کا بازو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ وہیں کچھ چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند بھی تھیں۔
اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ جب اللہ کے نبی کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا اور کوئی نئی چیز اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی جاتی تو امہات المؤمنین پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کھانے کے بارے میں، اس پکوان کے بارے میں بتا دیا کرتی تھیں کہ یہ فلاں فلاں چیز کا سالن ہے، فلاں فلاں چیز کا گوشت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں مختلف قسم کی اشیاء رکھی ہوئی تھی، گوہ کا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، گوہ کے گوشت کی طرف اللہ کے نبی کا ہاتھ بڑھا، امہات المؤمنین پیارے نبی کی بیویاں وہاں موجود تھیں، ان میں سے کسی ایک بیوی نے کہا اے اللہ کے نبی یہ گوہ کا گوشت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیچھے کھینچ لیا، اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں جو موجود تھے، انہوں نے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے رسول کیا گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ میرے علاقے میں نہیں ہوتا، یہ میری سرزمین میں نہیں ہوتا، اس لیے میرا دل کراہیت محسوس کر رہا ہے، میں اس کو کھانے سے ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گوہ کا گوشت لیا اور کھائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ چیزیں انہیں پسند تھیں، کچھ چیزیں انہیں ناپسند تھیں، لیکن پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان میں ایسی کوئی چیز موجود ہوتی جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہوتی، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کبھی بھی اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عیب نہیں نکالا، اس کو برا بلا نہیں کہا، اس کو دسترخوان سے الگ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو چیز اللہ کے نبی کو پسند ہوتی پیارے نبی اس کو کھا لیتے، اور جو چیز اللہ کے نبی کو ناپسند ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہاتھ نہیں لگاتے اور اس پر عیب بھی نہیں نکالتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دسترخوان پر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہو جاتی ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں اگر کوئی ایسا پکوان بنا لیتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے، ہماری پسند کے خلاف ہوتا ہے، ہم پورا گھر اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر تیار ہو جاتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اور بہت سارے سر پھیرے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو دسترخوان کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ کے نبی کو پسند تھیں اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عیب نہیں نکالتے۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا، ظہر کی نماز کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے 20 25 یا 30 منٹ کے لیے قیلولہ کیا کرتے تھے۔ قیلولہ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونے کو کہا جاتا ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قیلولہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس میں بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جب ظہر کی نماز کے بعد 20 25 منٹ کے لیے قیلولہ کر لیتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے تو اس کے اندر جو سستی آ رہی ہوتی ہے، دن بھر آدھا دن کام کرنے کی وجہ سے، قیلولہ کر لینے کی وجہ سے وہ سستی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اور دوبارہ سے اس کے اندر چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ وہ اسی طرح کام کرنے لگتا ہے جس طرح سے رات بھر سونے کے بعد جب وہ صبح کے وقت اٹھتا ہے اور محنت اور مشقت کے ساتھ کام کرتا ہے، دوپہر ہوتے تک وہ سست ہو جاتا ہے۔ قیلولہ کر لینے کے بعد وہ سستی اس کے اندر سے زائل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چستی اور پھرتی کے ساتھ دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ نماز تہجد کے پابند ہیں،
رات کے آخری پہر میں نماز تہجد ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، یہ تھوڑی سی نیند، یہ 20-25 منٹ کا قیلولہ اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، بہت بڑا مددگار جاگنے کے لیے نماز تہجد میں ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر سونا، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیلولہ کا نام دیا ہے، مختلف قسم کے امراض سے نجات کے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ دل کی بیماریوں کے مریض ہیں، اگر یہ لوگ قیلولہ کی پابندی کر لیتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد 20-25-30 منٹ جو ہے تھوڑی دیر اپنا سونے کا معمول بنا لیتے ہیں، تو وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قیلولہ کا فائدہ ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، جو آج ہمارے معاشرے سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ آج اس کو پھر سے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اخروی بھی فائدہ ہے اور دنیاوی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوقات تھے، ان اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دیا کرتے تھے، کچھ وقت بازار والوں کو دیا کرتے تھے اور کچھ وقت شہر والوں کو دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تھوڑا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی، بچوں اور گھر والوں کے لیے نکالا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوا کرتے تھے تو اپنی بیوی بچوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی خود سے کیا کرتے تھے۔ کچن میں اگر کوئی کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی کے کپڑے اگر پھٹ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل ٹوٹ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے سلا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ اپنے دستے مبارک سے نکالا کرتے تھے۔ نبی کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنا کام خود کیا کرتے تھے، دوسروں کا محتاج نہیں رہتے تھے۔ آج ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی۔ آج ہم اپنے گھر میں کام کاج کرنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اپنی عزت میں فرق سمجھتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سراسر شیطانی سوچ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ وقت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزارا کرتے تھے۔ بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر جائزہ لیتے تھے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تجارت کر رہا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے تجارت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے تاجر کے پاس سے ہوا جس کے سامنے اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وحی الہی ہوئی، پیارے نبی کو بتایا گیا کہ اوپر سوکھا سوکھا اناج ہے اور اندر گیلا اناج ہے۔ اللہ کے نبی اس تاجر کے پاس گئے اور اس کے ڈھیر پر اپنے ہاتھ کو اندر کیا، گیلا پن محسوس کیا۔ یاد رکھیے، اناج اگر گیلا ہو، غلہ اگر گیلا ہو تو وہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو کاروبار میں جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں، جو کاروبار میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو کاروبار میں ظلم کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو کاروبار میں خیانت کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم اپنی سوچ کا جائزہ لیں، جو جتنا زیادہ جھوٹ بول لیتا ہے، جو جتنا زیادہ دھوکہ دے لیتا ہے، جو جتنا زیادہ امانت میں خیانت کر لیتا ہے، جو جتنا زیادہ سامنے والے کو پیسے کو ہڑپ کر جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ ماہر تصور کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ عقل مند تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح سے پیارے نبی
دن بھر کے جو اوقات ہیں اس میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور کچھ وقت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے لیے نکالا کرتے تھے، مسجد میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسئلے مسائل لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے، فتاوے لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتے۔ لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا تو جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آتے۔ لوگوں کی مدد کرنا ہے، مسجد میں اس کا ذکر کیا جاتا، لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے، چندہ کرنا ہے، اور تعلیم پر غور و فکر کرنا ہے۔ یہ سارے کام پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مسواک کرتے رہتے۔ جب موقع ملتا تب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی اور ہم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الذکر تھے، ذکر کرتے رہتے تھے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کا۔ چل رہے ہیں تو اللہ کا ذکر، بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر، لیٹے ہیں تو اللہ کا ذکر۔ اور ایک ذکر ہے جس کو بہت زیادہ اللہ کے نبی کا بڑا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ اس دعا کو پیارے نبی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی بڑے ملنسار تھے، کسی سے بھی ملاقات کرتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرتے۔ آپ ہنستے کم تھے، مسکراتے زیادہ تھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور جب بھی میں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیتے، اور جب بھی مجھ سے ملتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرتے۔ تو یہ پیارے نبی کا طرز تھا، یہ پیارے نبی کا طریقہ تھا۔ اسی طرح شام جب ہو جاتی تو شام کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جانے والے اذکار کو پڑھتے، مغرب کی نماز ادا کرتے، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جاگنے کو، بیکار گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی تیاری کرتے، اور سونے کے لیے پیارے نبی جب بستر پر جاتے تو سب سے پہلے وضو کرتے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے، اپنے بستر کو صاف کرتے، دو زانو ہو کر اس پر بیٹھا کرتے تھے، اور جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس کے علاوہ دیگر دعاؤں کا اہتمام کرتے، اور اپنے ہاتھ میں تھتکارتے، اور پورے جسم میں ہاتھ جہاں تک پہنچتا وہاں تک کے اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے اور سیدھی کروٹ لیٹ جاتے، سورۃ الملک سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے، اور پھر سونے سے پہلے جو پڑھی جانے والی دعا ہے اللہم باسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھ کر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا کرنے کی نیت سے جلدی سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز ہیں۔ آج ہم خود کو اللہ کے نبی کا ماننے والا، پیارے نبی کے جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا کہتے ہیں، لیکن ہم جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کے اعمال کو دیکھتے ہیں، لیل و نہار کو دیکھتے ہیں، اور اپنے شب و روز کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے دن اور رات کا جائزہ لیتے ہیں، تو زمین اور آسمان کا فرق ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طور پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو
بروز قیامت جہنم کی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔